وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً وقال الله تبارك وتعالى والأرض وضعها للأنام صدق الله العلي العظيم. رمضان المبارک کے بعد یعنی عید الفطر کے بعد اللہ رب العزت مسلمانوں کو جو ایک اور اہم عبادت عطا فرماتے ہیں وہ حج بیت اللہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی، جس کو ہر مسلمان اپنے لیے سعادت سمجھتے ہوئے، اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے بخوبی سر انجام دیتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک مسلمان جو صحیح العقیدہ ہوتا ہے، جس کا عقیدہ درست ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھنے والا ہوتا ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر میں صاحب نصاب ہوں، یعنی اگر میرے پاس اتنی مالیت ہے کہ شریعت کے نقطہ نظر سے میرے اوپر قربانی بنتی ہے، تو وہ مسلمان قربانی کا فریضہ ادا کرنا اپنے لیے انتہائی سعادت اور باعث فخر سمجھتا ہے۔ اور اس کے پیچھے کیا ہے، اس کے پیچھے کیا خلفیات ہیں اس قربانی کی، ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے کہ ہمارے دادا سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو مسلمانوں کو یہ قربانی کا حکم اور قربانی کا فریضہ دیا ہے، اس کے پیچھے ان حضرات کی قربانی ہے۔ قربانی یہ ایک بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ لفظ قربانی صرف یہ نہیں کہ جانور کے اوپر چھری چلا دینا یہ قربانی ہے، یہ بھی قربانی ہے، لیکن لفظ قربانی ایک بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے کہ وہ بندہ جو دین اسلام پہ عمل کرنے کے لیے دیار غیر میں یا ایسے حالات میں جہاں اس کو دین اسلام پہ عمل کرنا مشکل ہو، وہ بندہ دین اسلام پہ عمل کرے تو یہ بھی ایک قربانی ہے۔ ایک بندہ ایسے ماحول میں ہے کہ جہاں ہر وقت گناہوں کا ماحول ہے، آس پاس میں، اس کے قرب و جوار میں، اس کے علاقے میں، اس کے محلے میں یا اس کے خاندان میں کچھ ایسا ماحول ہے کہ دین پہ عمل کرنا وہاں پر انتہائی مشکل ہوتا ہے، ایسے شخص کے لیے دین پر عمل کرنا، اپنی اولاد کو اچھی تربیت دلانا اور ان کو دین اسلام کے وہ احکامات اور وہ تعلیمات سکھانا، یہ بھی اس کے لیے قربانی ہے۔ اور دین اسلام کا سیکھنا اور اس کی اشاعت کرنا ایسے ملک میں یا ایسی جگہ پہ جہاں ہر جگہ مخالفت ہی مخالفت ہو، جہاں دشمن کی سازشیں ہوں، دشمن ہر وقت تدبیر اختیار کرتا ہو دین کو، دین اسلام کو مٹانے کی، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کو مٹانے کی، ایسی جگہ پر اور ایسے مقام پہ بھی دین کے احکامات کو زندہ رکھنا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت کو بیان کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑی قربانی ہے۔ تو ہر بندہ اس کے ساتھ ہر قسم کی قربانی ہے، جو جیسا ہے اس کے ساتھ ویسی قربانی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، لیکن ہمارے پاس جو اس وقت موضوع ہے وہ قربانی اپنے جانور کی قربانی ہے۔ ہم میں سے جتنے بھی صاحب استطاعت لوگ ہیں، الحمدللہ اللہ کے فضل سے ان لوگوں نے قربانی کی۔ دعا ہے اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کی اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور مرتے دم تک جب تک اس دنیا میں رہیں اللہ رب العزت ہمیں اس فریضے کو خوشی خوشی سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس قربانی میں ہم سے چاہتے کیا ہے؟ اللہ رب العزت یہ قربانی کروا کر، یہ اپنے جانور پہ چھری چلوا کر ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم اپنی جو نفسانی خواہشات ہیں، اپنے جو وہ کام ہیں جو شریعت کے موافق نہیں ہیں، اپنی جو ہماری
ضروریات ہیں، جو ایسی ضروریات ہیں کہ جس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے، یا یوں کہہ لیں جو ہماری عیاشیاں ہیں، یا ہمارے دل کے اندر جو دوسروں کے لیے نفرتیں ہیں، کدورتیں ہیں، یا اور جو ہمارے دلوں میں بغض ہے، لوگوں کے لیے کینہ ہے، حسد ہے، یہ جتنی بھی اس قسم کی برائیاں ہمارے دل کے اندر یا ہمارے گھر کے اندر موجود ہیں، ہم ان کے اوپر بھی چھری چلانے والے بن جائیں۔ اس قربانی کی برکت سے ہم اپنی انا پہ، ہماری انا جو ہے نا، جو ہم میں کرتے رہتے ہیں کہ بھائی میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں، میں تو یہ کر سکتا ہوں، میں تو وہ کر سکتا ہوں، اس قربانی کے ذریعے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی انا جو ہے، ہماری جو میں ہے، ہم اس کے اوپر چھری چلا دیں۔ ایک قربانی کا بہت بڑا سبق یہ ملتا ہے ہمیں۔ تو اس کی بھی کوشش اور فکر کرنی ہے کہ میرے اندر جو بری عادتیں ہیں، میرے اندر جو بری چیزیں ہیں، میرے اندر جو لوگوں کے لیے نفرتیں ہیں، عداوت ہے، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، جتنی بھی گندی چیزیں، گندی خصلتیں ہیں، ان کے اوپر میں چھری چلانے والا بن جاؤں اور یہ میرے اندر سے ختم ہو جائے۔ تو ایک قربانی کا سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے۔ اور اب ہم قربانی کے لیے جانور خریدتے ہیں، اس وقت ہماری نیتیں کیا ہونی چاہیے؟ آج لوگوں کے اندر فیشن چل جاتا ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں کہ فلاں اتنے کا جانور لایا ہے، میں کوشش کروں گا اس سے کم قیمت میں اس سے اچھا جانور لاؤں گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم نے قربانی کس کے لیے کرنی ہے؟ میں نے اس کو دکھانے کے لیے کرنی ہے، میں نے اپنے پڑوسی کو دکھانے کے لیے کرنی ہے، یا میں نے اپنے خاندان والوں کو دکھانے کے لیے کرنی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ میں نے قربانی اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرنی ہے کہ بھائی اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات میں قربانی کی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وہ بھی ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کیا کرتے تھے۔ تو میں اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے قربانی کروں، نہ کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ بھئی میں یہ ایسا جانور اتنی قیمت میں لے آیا ہوں تو میری واہ واہ ہو جائے۔ یہ بہت غلط بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ خود بھی بچیں اور دوسروں میں بھی یہ بات چلائیں کہ وہ بھی اس بات سے بچیں کہ بھئی ہم نے تو اللہ کے لیے قربانی کرنی ہے، ہمارا سودا اچھا ہو جائے، اللہ سے ہم اپنا تعلق بنا لیں، اللہ سے نیت کر کے مانگ کے چلے جائیں کہ اللہ ہمارے پاس اتنی قیمت ہے، اتنے پیسے ہیں، اس میں ہمیں اچھے سے اچھا اور مناسب جانور مل جائے۔ اور قربانی کے وقت ہم نیت بھی یہ کریں کہ ہم انشاءاللہ اچھے سے اچھا جانور خریدیں گے، طاقتور جانور خریدیں گے، خوبصورت جانور خریدیں گے۔ جیسے اپنے استعمال کے لیے کوئی ہم اچھی سے اچھی چیز خریدتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ میں نے کپڑے پہننے تو میں اچھے سے اچھا کپڑا پہنوں، میں نے کوئی چیز استعمال کرنی ہے میں اچھی سے اچھی استعمال کروں۔ تو اسی لیے جب قربانی کا عمل ہو تو اس میں بھی ہماری نیت یہ ہو کہ ہم جب جانور خریدنے جائیں تو ہم اچھے سے اچھا موٹا تازہ جانور پسند کریں کہ بھائی ہمیں بھی پسند آئے اور اللہ کو بھی ہماری یہ قربانی کی ادا پسند آ جائے۔ تو اب ہم قربانی کا جانور خریدتے ہیں، اس کے بعد ہماری طرف سے بڑی کوتاہیاں، بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ جو اہل مکہ تھے، مکہ کے لوگ جو تھے اور اس کے اطراف والے جو لوگ تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ جانوروں سے فائدے اٹھایا کرتے تھے۔ جانوروں کے ذریعے ان کا سمجھنے ایک طریقے سے کاروبار تھا کہ وہ جانور خریدتے تھے اور اس کو فروخت کرتے تھے، تھوڑا بہت کھلائی پلائی کرتے تھے، کچھ بڑا کرتے تھے، جب وہ ایسا ہو جاتا اس کو بیچتے تھے اور اس کے ذریعے نفع حاصل کرتے تھے۔ اور کچھ لوگ کیا کرتے تھے؟ سواری کے طور پر ان جانوروں کو استعمال کرتے تھے۔ جیسے ہمارے رواج میں بھی بہت سے علاقوں میں دیکھا جاتا ہے، گاؤں دیہاتوں میں، کہ گھوڑوں کو استعمال کرتے ہیں یا اور دوسرے ایسے جانوروں کو بطور سواری کے استعمال کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا تھا؟ نفع حاصل کرنا۔ اور بہت اچھی بات ہے کہ اللہ کی مخلوق سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ جانور بھی اللہ کی مخلوق ہے اور انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ والارض وضعها للانام، خطبے میں نے آیت پڑھی تھی، ایک ترجمہ اس کا یہی لکھا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ زمین جو ہے یہ انسانوں کے لیے بھی بنائی ہے اور جانوروں کے لیے بھی بنائی ہے۔ یعنی جس طرح اس زمین کے اوپر انسان کا حق ہے کہ انسان اس زمین سے فائدہ حاصل کرے، اسی طرح اللہ رب العزت نے جانور کے لیے بھی اس زمین میں حصہ رکھا ہے کہ یہ جانور بھی اس زمین سے منفعت اور منافع حاصل کرے۔ تو وہ اہل مکہ والے اور اس کے اطراف کے لوگ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جانور کے ذریعے نفع حاصل کرتے تھے، اور کوئی برائی کی بات نہیں تھی، اچھی بات تھی، دونوں ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ایک انسان جو ہے نا، اس کے اندر اللہ رب العزت نے دو صفتیں رکھی ہیں۔ ایک کیا ہے کہ نرمی کا اور رحم کا مادہ انسان کے اندر محبت ہے، شفقت ہے، نرمی ہے۔ اور دوسری طرف کیا ہے؟ انسان کے اندر شقاوت ہے، سختی ہے۔
اگر انسان اپنے رحمت والے مادے پر جب ہوتا ہے اس کے دل کے اندر بڑی نرمیاں ہوتی ہیں، بڑا لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، بڑا معاملہ کرتا ہے، بڑا صاف ستھرا معاملہ کرتا ہے، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ بھی اچھا اور بہت اچھا معاملہ کرتا ہے. لیکن جب یہی انسان اپنے شقاوت والی صفت پہ آ جائے، بدبختی کے اوپر آ جائے، تو پھر وہ نہ انسان کو چھوڑتا ہے نہ جانور کو چھوڑتا ہے. اب یہ جو مکہ کے اور اس کے اطراف والے لوگ تھے، جب یہ اپنی اچھی صفت کے اوپر تھے تو وہ جانوروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے تھے، لیکن اب جب اپنی برائی والی صفت کے اوپر آئے تو ایسی بدبختیاں شروع کی انہوں نے کہ گدھے کو پکڑتے اور گدھے کی دم پہ آگ لگا دیتے، جانور کو تکلیف پہنچانا شروع کر دی. اب وہ گدھا تکلیف کے مارے گھومتا پھرتا، چکر کھاتا، گر پڑتا، مر جاتا، اور اس کے اوپر وہ خوشیاں مناتے، خوش ہوتے. جیسے ایک ہم تماشا لگاتے ہیں نا، تماشا دیکھتے ہیں، وہاں پر ہمیں خوشی ہوتی ہے، تو وہ اس طرح کے تماشے کیا کرتے تھے، اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے اور اس کے اوپر خوشی مناتے تھے. پھر اسی طرح دوسرے جانور ہیں، کچھ اور جانور ہوتے تھے، ان کو آپس میں لڑواتے تھے، مقابلہ بازیاں کرتے تھے، اس کے اوپر شرطیں لگتی تھیں. یہ تو ہمارے ملک میں بھی موجود ہے کہ لوگ مرغوں کی لڑائیاں کرواتے ہیں، دوسرے جانوروں کی کچھ لڑائیاں کرواتے ہیں اور اس کے اوپر اپنی شرطیں لگاتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں. یہ بڑی بری بات ہے. اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ان کے لیے دل میں محبت رکھنے کا حکم دیا ہے. اور یہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تو بڑی نرمی کا معاملہ کیا کرتے تھے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہ دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے. صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں تھے بلکہ جانوروں کے لیے بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے. بے شمار واقعات بھرے پڑے کہ جانور جو ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر اپنے مالک کی شکایت کر رہے ہیں کہ مالک ہمارے اوپر زیادتی اور ظلم کرتا ہے. صحابی فرماتے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرماتے، ایک اونٹ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور ایسے گردن جھکا دی اپنی کہ گویا شکایت کر رہا ہو یا کوئی فریاد کر رہا ہو. تو پتہ چلا کہ وہ اونٹ یہ شکایت کر رہا تھا کہ میرا مالک میرے اوپر بہت ظلم کرتا ہے، کھانے کو بہت تھوڑا دیتا ہے اور کام مجھ سے بہت زیادہ لیتا ہے. اور ایک اور واقعہ آتا ہے کہ ایک اونٹ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہنے لگا حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ میں 40 سال سے اس فلاں بندے کی خدمت میں ہوں، 40 سال سے میں اس کے پاس ہوں، 40 سال سے میں اس کو نفع پہنچا رہا ہوں، میں مجھ سے یہ خدمت کا کام لے رہا ہے، لیکن اب میں جب بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں تو اس نے میری خوراک بھی کم کر دی ہے اور مجھ سے کام بھی زیادہ لینا شروع کر دیا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فوراً حکم دیا کہ اس کے مالک کو بلاؤ، اور مالک کو بلا کر کہا کہ تم نے اس کے اوپر یہ جو ظلم کرنا شروع کر دیا، یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے. اور اونٹ نے یہ بھی شکایت کی کہ ابھی ان کے قبیلے میں ایک دعوت ہونے والی ہے، اس کے لیے ان لوگوں نے اپنی چھریاں تیز کرنا شروع کر دی ہیں کہ مجھے اس دعوت کے لیے یہ ذبح کریں گے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ کیا یہ اونٹ سچ کہتا ہے؟ اس صحابی نے اقرار کیا کہ اللہ کے نبی یہ بالکل سچ کہتا ہے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ اس اونٹ کو تم میرے لیے بیچ دو، تم مجھے دے دو، مجھ سے قیمت لے لو.